السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، پاکستان کے عوام نواز شریف صاحب کا پیچھا چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ وہ دبئی ہو، وہ سعودی عرب ہو، وہ پھر نیو یارک کا ایئرپورٹ ہو، وہ پھر لنڈن ایون فیلڈ ہو، وہ پھر لاہور ایئرپورٹ ہو، اسلام آباد ایئرپورٹ ہو، یا پھر حافظ آباد کا گراؤنڈ ہو، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یا اب تو عام جو پبلک ہے، یہ میاں صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ اب تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پہلے تو وہ کہتے تھے نا کہ مریم کے پاپا چور ہیں، اب ایک نیا نعرہ جو ہے وہ متعارف ہوا ہے، وہ یہ کہ بھائی ساڈا میاں چور ہے۔ مطلب اس کا مطلب ہے کہ یہ کون پھر سلوگن ریزڈ کر رہا ہے۔ حافظ آباد میں جلسہ ہوا، نواز شریف صاحب جو 3 مہینے سے مکمل خاموشی کے ساتھ رائیونڈ میں موجود تھے، کئی جلسے ہوئے، پلان ہوئے، کینسل ہو گئے، لیکن حافظ آباد میں میاں صاحب کو آخر نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہاں پر کیا کچھ ہوا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی خبر دیتا ہوں۔ وہ خبر یہ ہے کہ بھائی ابھی تو اوکاڑا کی جو جلسہ تھا، مریم نواز نے جہاں پر خطاب کیا تھا، لوگ بلے لے کر آ گئے تھے، اور جب یہ جلسہ ختم ہوا تھا اس وقت نون لیگ کے جو جھنڈے ہیں ان کو پھاڑا گیا تھا وہاں پر۔ یہ جو ایونٹ ہے، یعنی آپ ایسا کہہ لیں کہ وہ جو پچھلے جلسے میں کانٹ ہوئے تھے اس ذلت سے ابھی تک پیچھا چھوٹا نہیں ہے، اور ایک اگلا جو جلسہ ہے وہ آ گیا، اور وہاں پر اس سے بھی زیادہ کچھ ہوا ہے، اور چیزیں آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ نکل کر سامنے آتی ہیں۔ اور وہ اوکاڑا کے جلسے میں کیا ہوا تھا، آج میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اس جلسے سے ریلیٹڈ بہت بڑی انفارمیشنز ہیں ہمارے پاس جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ضرور جو ہے وہ اپنی اوپینین لکھیے گا کمنٹ باکس میں جا کر۔ سب سے پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ بھائی میاں صاحب کو پاکستان آئے ہوئے 3-4 مہینے ہو گئے ہیں۔ میاں صاحب ایک بات کے اوپر بضد تھے جس کو لنڈن پلان میں بھی کہا جاتا ہے کہ لنڈن پلان کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ بلہ بیلٹ پیپر کے اوپر نہیں ہوگا، اور جب تک بلہ بیلٹ پیپر کے اوپر تھا تب تک میاں صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر سے نہیں نکلے۔ مطلب میاں صاحب جو ہیں وہ اسٹرکٹلی لنڈن پلان کے اوپر عمل کروانے کے لیے پریشر ڈال رہے تھے مسلسل۔ پھر آخر جو ہے وہ یہ بلہ بیلٹ پیپر کے اوپر سے نکل گیا۔ یہ تمام تر جو دعوے ہیں یہ عمران خان صاحب کرتے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے کہ بھائی سب کچھ اسی پلان کے تحت چل رہا ہے۔ اس کے جو نکات پیش کیے گئے، بتائے گئے، وہ ہم آپ کے سامنے کئی بار رکھ چکے ہیں، لیکن اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی میاں صاحب حافظ آباد میں نکلے، اور یہ جو جلسہ ہے اس جلسے میں عین مطابق وہی ہوا جو کچھ اس سے پہلے مریم نواز یا شہباز شریف کے جو جلسے ہیں ان میں ہو چکا ہے، اور جب بھی یہ عوام میں نکلتے ہیں ان کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جاوید لطیف صاحب کو عوام نے مارا پیٹا اور وہ پھر موٹر بائک کے اوپر بھاگ گئے۔ یہ جو سچویشن ہے اس سے اوائڈ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن آپ کو پتہ ہے ایسی پاسبلٹی نہیں ہے۔ وہ ایون فیلڈ ہو، پھر ایون یہ کہ مکہ اور مدینہ میں بھی اس طرح کے مزاحمت کرنی چاہیے ایسے واقعات کی، لیکن وہاں پر بھی یہ ہوئے کہ لوگوں نے نعرے بازی کی۔ اور دوسری طرف عمران خان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک بندہ خانہ کعبہ میں دعا کر رہا ہے عمران خان کے لیے، اور یہ وہ جیل میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور ایک یہ جو لوگ ہیں یہ تمام تر جو سرکاری مشنری ہے اس کے استعمال کے بعد، ابھی ایک دوست مجھے ایک ویڈیو دکھا رہا تھا جس میں وہ مبینہ طور کے اوپر پنجاب پولیس کے ہی لوگ لگ رہے تھے کہ بھئی وہ نون لیگ کے جو ہیں وہ جھنڈے لگوا رہے ہیں۔ اور ایک خبر اور وہ یہ کہ بھئی لوگوں کو 5-5 ہزار روپے کی آفر کی گئی، یہ جو حافظ آباد کا جلسہ ہے، اور خالی کرسیاں جو ہیں وہ پھر، اور 4 دن سے اس جلسے کی تیاری ہو رہی ہے۔ سائرہ افضل تارڑ صاحب بھی میڈیا کے اوپر آئیں، لوگوں کو پیغام دیا، لوگ شدید غصے میں ہیں، اور ایک بندے نے بڑے طنزیہ جو ہے وہ انداز میں
وہ ایک تبصرہ کیا کہ آپ ووٹ کس کو دوں گے، تو وہ کہتا ہے کہ میاں صاحب بڑے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، میاں صاحب کا کریکٹر بڑا صاف ہے، میاں صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، میاں صاحب جو ہیں وہ بہت عظیم شخص ہیں، اور میں چونکہ اس قابل نہیں ہوں کہ اتنی عظیم ہستی کو ووٹ دوں، میں گناہگار سا بندہ ہوں، تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس بندے کو ووٹ دوں گا جو بیسکلی گناہگار ہے، جو بہت بڑا کرمنل ہے، جو بہت بڑا ڈان ہے، جس کے اوپر 200 پلس مقدمات ہیں اور وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یقیناً جو ہے وہ لوگوں کی جانب سے اس طرح کے جو تبصرے ہیں وہ آ رہے ہیں، یہ حافظ آباد میں بھی ہمیں نظر آئے۔ اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بھئی اوکاڑا کے جلسے میں نون لیگ کے جو جھنڈے ہیں ان کو پھاڑا گیا ہے، ان کو یعنی کہ جلایا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ویڈیو کے نیچے کومنٹس کیے کہ یار ہاؤ از اٹ پاسبل، اسپیشلی جو لوگ نون لیگ کی طرف ٹلڈ رکھتے ہیں وہ ایسے کومنٹس کرتے ہیں۔ تو بھائی اس لڑکے کا نام عابد تھا، اب اس کے اوپر مقدمہ درج ہو چکا ہے، 7 جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور یہ نون لیگ کے ہی ایک لڑکے کی یا ایک جو بندہ ہے اس کی مدعیت میں یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے، اور ایک بندے کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اب آپ کی تسلی ہو گئی ہے، جائیں آپ جا کر گوگل کے اوپر سرچ کر لیں، یوٹیوب کے اوپر آپ کو ویڈیو مل جائے گی، کسی بھی نیوز چینل کے یوٹیوب چینل کے اوپر جائیں، وہاں جا کر دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ ایک ریالٹی ہے، لوگوں میں بہت سخت غصہ ہے، اور اس سے بڑی جو میاں صاحب کے لیے خبر تھی وہ یہ تھی کہ یاسمین راشد جو ہیں ان کے مقابلے میں N130 سے الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ بھی اب الیکشن کے لیے اہل قرار دے دی گئی ہیں، اور میاں صاحب جو ہیں وہ نااہل قرار دے دیے گئے ہیں ووٹرز کی نظر میں۔ سپریم کورٹ نے تو میاں صاحب کو اہل بھی قرار دے دیا، لیکن ووٹر جو ہیں وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حافظ آباد کا جو جلسہ ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی ابھی بھی گراؤنڈ لیول کے اوپر عمران خان کی جو سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ ہمیں دکھیں کہ بھئی لوگوں نے مریم نواز کی گاڑی کو روک کر PTI کے نعرے لگائے، عمران خان، اور یہ جو بڑا ایک فیمس نعرہ ہے وہ قیدی نمبر 804 والا، تو وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ وائرل جا رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز جو دیکھنے والی ہے کہ بڑے میسو کراؤڈ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیسے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، ہر طرح کی جو سرکاری مشینری ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب شیر افضل مروت جیسا ایک عام کارکن جس کو 6 مہینے پہلے کوئی جانتے ہی نہیں تھا، میاں صاحب 40 سال سے پاکستان کی سیاست میں ہیں، میاں صاحب 3 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن چکے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایٹمی دھماکے انہوں نے بل کلنٹن کو $5 بلین کی آفر کو ٹھکرا کر کیے تھے، انہوں نے موٹر ویز بچھا دیے، اور پتہ نہیں کون کون سے کام میاں صاحب نے کیے ہیں، گنتی میں آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج پاکستان میں شیر افضل مروت جو ہے وہ زیادہ فیمس ہے میاں صاحب سے۔ تو کچھ تو ایسا میاں صاحب نے کیا نا کہ آج لوگ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ اگر میاں صاحب نے واقعتاً کوئی اچھا کام کیا ہوتا تو لوگ آج پھر حافظ آباد میں میاں دے نعرے وجنے سی نا، لیکن وہ ایک الٹا نعرہ اب آ گیا ہے کہ بھئی ساڈا میاں چور ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ واقعتاً اب نون لیگ کو بہت زیادہ ہرٹ کر رہی ہیں، اور میاں صاحب کو نکالا گیا، اور بعض تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ میاں صاحب بڑے سخت ناراض ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جلسے بھی نہ ہوں، بس ڈائریکٹ ان سے حلف اٹھوا لیا جائے، کیونکہ ان کو ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے 2017 میں گھر بھیج دیا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ الیکشن ہی نہ ہو، ڈائریکٹ جو ہے وہ ان کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ایک تماشا ہی صحیح، لیکن 8 فروری کو الیکشن تو ہونے ہیں، اور بڑے حیران کن طور کے اوپر جو سرویز آ رہے ہیں وہ تو PTI کی جیت بتاتے ہیں، اور اگر بڑے پیمانے کے اوپر دھاندلی 8 فروری کو نہیں ہوتی تو PTI پھر بھی الیکشن جیت سکتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی میاں صاحب آ ہی گئے ہیں، میاں صاحب ابھی نہیں آئے، اور یہ جو جلسے ہیں کیونکہ میاں صاحب اس سے پہلے گراؤنڈ میں نکلے نہیں تھے، آج وہ نکلے ہیں، ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے
یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا میاں صاحب سمجھ کر بیٹھ گئے تھے کہ بھائی ہم جیتے ہوئے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔